بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی گفتگو میں ہم 13ویں سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے، اور اس سپارے میں سورہ یوسف کا کچھ حصہ اس میں مکمل ہوگا، اور اس کے بعد پھر سورۃ الرعد ہے اور سورہ ابراہیم علیہ السلام۔ جہاں تک کہ آج کے اس پارے کی مضامین کا تعلق ہے تو ان کا پچھلی آیات سے بھی ایک ربط ہے کہ 12ویں سپارے کے آخر میں سورہ یوسف کے گفتگو میں ہم نے یہ سنا تھا کہ اس وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا، اور پھر اس کی تعبیر کے لیے اس نے اپنے درباریوں سے رائے طلب کی، اور اس وقت ایک درباری کو یاد آیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو اس کی بہترین تعبیر کر سکتا ہے۔ تو وہ گیا پھر اور جیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو یا ان سے وہ تعبیر پوچھی، اور پھر وہ آ کر بتائی۔ اور اس تعبیر کا یہ کمال تھا کہ صرف تعبیر ہی نہیں بلکہ اس میں جو ایک مشکل پیش آ رہی تھی ملک کے لیے، اس کا حل بھی بیان کر دیا گیا، اور اسی سے بادشاہ بہت متاثر ہوا، اور اس نے پھر کہا کہ میں اس کو اپنے دربار میں جگہ دوں گا اس شخص کو۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر دربار میں پہنچا دیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ تخت شاہی پر پہنچا دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پلاننگ کے مطابق، اپنی منصوبہ بندی کے مطابق جو قحط کا معاملہ ہونے والا تھا اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کی، اور پھر یوں کہہ لیجئے کہ راشن بندی کر کے ہر شخص کا ایک کوٹا مقرر کر دیا، اور اس طرح یہاں پہ مصر میں ایک بہت بڑی تعداد میں ذخیرہ موجود تھا جو کہ لوگوں کے کام آ رہا تھا۔ اسی لیے پھر وہاں سے بھی جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے تھے، وہاں سے بھی وہ لوگ آتے ہیں، اور پھر یہی راشن لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ پہلی آمد ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ انہیں پہچان نہ سکے، اور انہوں نے جہاں ان کو یہ غلہ دیا اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ درخواست کی کہ وہ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آئیں۔ اور اس طرح جب وہ واپس جاتے ہیں اور اپنے جب غلے کی بوریاں کھولتے ہیں تو غلہ بھی پورا ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پونجی بھی ان کو واپس مل جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا اپنے والد سے کہ اگلی دفعہ ہم جائیں گے تو غلہ بھی لے کر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بھائی کو بھی لے کر جائیں گے بنیامین کو۔ تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ پس و پیش کیا، لیکن وہ آخر مان گئے، اور اس طرح بنیامین بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، اور دوسری آمد میں بھی وہاں پر جب جانے لگتے ہیں تو اس وقت اعلان کیا جاتا ہے کہ اے قافلے والو، تم نے چوری کی ہے، اور اس طرح پھر ان کے سامان سے وہ پیالہ نکلتا ہے جو کہ بادشاہ کا وہ پیالہ تھا جو گم ہو چکا تھا، اور اس طرح یہ موقع مل گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے بھائی کو روک سکیں، اور پھر بنیامین کو انہوں نے اپنے پاس روک لیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ واپس جاتے ہیں، اپنے والد سے اس کا ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو ان کا ایک ہی جملہ ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران مصر آتے ہیں، اور یہاں پر آ کے پھر وہ اپنے گناہ کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے احسان کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، اور اس دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی حقیقت بتا دی، اور پھر بھائیوں نے معافی مانگی۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں یوسف علیہ السلام کی قمیص کے معجزے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی قمیص یا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر گئے اور ان کے چہرے پر ڈال دی، اور معجزانہ طور پر ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اور یہ قافلہ مصر فلسطین کی طرف روانہ ہوتے ہی
ادھر فلسطین میں یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قمیص والد کے چہرے پر ڈالی گئی اور وہ بینائی بھی لوٹ آئی۔ تو اس طرح ہم پھر اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ پھر یہ برادران یوسف اپنے والدین کو لے کر چوتھی مرتبہ آتے ہیں، اور پھر وہاں پر اس خواب کی تعبیر مکمل ہو جاتی ہے جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، کہ جب کہ سورج اور چاند اور وہ ستارے ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور اسی کی تعبیر عملی طور پر مکمل ہو جاتی ہے جب سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، ان کو جیل سے نکالا، اور جس طرح ان کے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جو بدگمانیاں پیدا کر دی تھیں اس کو بھی ختم کیا، اور پھر وہ اس طرح پھر وہ بھائی بھائی بن گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ شکر بھی یہاں پہ تفصیل سے بیان کیا گیا، اور آخر میں پھر یہ بتا دیا گیا کہ مشرکین مکہ ہوں، اقوام عالم ہوں، ان سب سے مطالبہ کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے وہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ قریش کو بھی دھمکی دی گئی کہ اگر وہ اس طرح نہیں کریں گے تو ان کا سلوک بھی بہت برا ہوگا، ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی اس میں ہمیں ایک عبرت ملتی ہے کہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے ایک بہترین مثال قائم کر دی، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بھی فتح مکہ کے موقع پر معاف کر کے وہی مثال ایک دفعہ پھر دہرا دی۔ تو یہی انبیاء کرام کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے انتقام نہیں لیتے بلکہ اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ تو عفو درگزر کے یہ بہترین نمونہ جو ہمیں از یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے، وہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت توحید دی تھی، اسی طرح آپ بھی اس دعوت کو علی بصیرت بیان کرتے رہیے، لوگوں تک پہنچاتے رہیے، اسی کے ذریعے ہی سے دین کی دعوت ہر شخص تک پہنچ جائے گی۔ مشرکین مکہ پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ ماضی کے تمام پیغمبر بھی انسان ہوا کرتے تھے، اور اسی لیے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کے باوجود رسول تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور غور و فکر سے کام لے کر اولو الالباب یعنی عقل مند بن کر قرآن پر ایمان لانا چاہیے جو اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی صورت کی طرف آتے ہیں جو سورۃ الرعد ہے، اور اس کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں مضامین کے لحاظ سے۔ تو پہلے 1 سے 18 تک قرآن کی دعوت توحید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت کی زندگی کے برحق ہونے کا ثبوت دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی وحی برحق ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، آفاقی دلائل توحید سے ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدبر ہے اور جو تمام اوامر کی تدبیر کرتا ہے، اور وہی آخرت کو برپا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ منکرین قیامت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان دلائل کی روشنی میں اپنے رب سے ملاقات کے عقیدے پر ایمان لے آئیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، آفاقی دلائل ربوبیت پیش کر کے لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون کے الفاظ کے ذریعے سے غور و فکر اور عقل سے کام لینے کا مشورہ دیا گیا۔ منکرین آخرت مشرکین کا استدلال یہ تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم نئے سرے سے کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں اپنے پالنے والے رب کی طاقت کا انکار کیا ہے، کیونکہ ان کی گردنوں میں آبا پرستی اور تقلید کا پھندا پھنسا ہوا ہے۔ اذا كنا ترابا أإنا لفی خلق جدید اولئک الذین کفروا بربهم واولئک الاغلال فی اعناقهم۔ حسی معجزات کے مطالبے پر انہیں بتایا گیا کہ ان گستاخیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ذو مغفرہ ہے، یعنی مغفرت والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ شدید العقاب بھی ہے۔ اپنے دشمنوں اور نافرمانوں کے ساتھ اس کا بہت ہی سخت رویہ ہوتا ہے۔ پھر منصب رسالت کی وضاحت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام معجزات دکھانا نہیں ہے، وہ تو ایک منذر اور ہادی ہیں،
توحید کی اور خاص طور پہ علم کے حوالے سے وہ دلیلیں دی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ ہر مادہ کے رحم کی کمی بیشی کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کے ہر چیز نپی تلی ہے، وہ عالم غیب و شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زور سے پکارنا اور آہستہ پکارنا سب برابر ہے، وہ ہر صورت جان لیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں چھپنے والے اور دن کی روشنی میں چلنے والے اللہ کا علم کے علم میں ہوتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ جو قوم اپنے حالات درست کرنا نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات نہیں بدلتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو قوم کی تبدیلی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہر شخص تبدیلی چاہتا ہو اور تبدیلی کرنے پر تیار ہو، تو پھر قوم میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ دعا کے حوالے سے یہ بتا دیا گیا کہ صرف اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے۔ توحید کی عقلی دلیل پیش کر کے ثابت کر دیا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ مشرکین سے یہ چپتا ہوا سوال کیا گیا کہ کیا شرکا یعنی دیگر خداؤں نے اللہ کی طرح کی کوئی شے تخلیق کی ہے تاکہ اس سے کہیں اشتباہ پیدا ہو جائے۔ حق و باطل یعنی توحید اور شرک کی وضاحت کے لیے خوبصورت تمثیل بیان کی گئی ہے کہ شرک کا جھاگ اڑ جاتا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند عقیدہ توحید دل کی زمین میں اپنی جڑیں مضبوط کر کے باقی رہتا ہے۔ آیات 19 سے 29 تک ہم دیکھتے ہیں کہ عقل مند اہل توحید اور بے وقوف اہل شرک کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔ مومنین کی 10 صفات بیان کی گئیں۔ مومن اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی اور میثاق شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، پروردگار سے ڈرتے ہیں، آخرت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں، صابر ہوتے ہیں، محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، فیاض ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں چھپا کر، اور علانیتاً خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں پھر کافروں کی بھی صفات بیان کی گئیں، جس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میثاق کے بعد عہد کو توڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی سے کام لیتے ہیں، زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں، جبکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی متاع قلیل ہے، حسی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نیابت اختیار نہیں کرتے، اس لیے ہدایت سے محروم ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف عقل مند اہل ایمان کی مزید 2 صفات بیان کی گئیں کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سکون قلب پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ نیک عمل کرتے ہیں، ان کا انجام اچھا ہوگا۔ آیات 30 سے لے کر 43 تک ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں مخالفت، انکار اور سازشوں کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا، اور آپ کو تسلی دی گئی کہ پچھلے رسولوں کی طرح آپ پر بھی یہ وحی کی گئی ہے۔ پچھلی قوموں نے بھی رحمان کا انکار کیا، لیکن آپ توحید، توکل اور اس کی طرف لوٹنے کا اعلان کیجئے تاکہ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال رہے۔ مشرک کافروں کی ضد اور ہٹ دھرمی کا نقشہ کھینچا گیا کہ اگر ایسا قرآن نازل کیا جائے جس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا جس سے زمین پاش پاش ہو جاتی، یا ایسا قرآن نازل کیا جاتا جس کی وجہ سے مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور یہ بتایا گیا کہ اہل ایمان کامیاب ہوں گے، اہل کفر کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اہل ایمان نزول قرآن پر خوش ہوتے ہیں اور اہل کفر انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید پر قائم رہنے اور توحید کی تبلیغ کی ہدایت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ منصب رسالت کی وضاحت کی گئی کہ تمام رسول انسان ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ حسی معجزات کے مطالبے پر وضاحت کی گئی کہ معجزہ رسول کا اختیار نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے اذن سے ہی رونما ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پر عذاب نازل کیا جا سکتا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وہ پیغام پہنچا دیجئے، حساب لینا اللہ کے ذمے ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ماضی کے کافروں نے بھی سازشوں سے کام لیا، لیکن اللہ کے اختیار میں ہی یہ ساری تدبیریں ہیں۔ کافروں کو اس اعتراض پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ کتاب کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی صورت جو کہ سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، اور اس کے مضامین کے لحاظ سے بھی ہم 8 حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی 4 آیات میں تعارف قرآن ہے، عربی زبان میں نزول قرآن کی حکمت کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ دعوت توحید دراصل دعوت شکر ہے، اور اس صورت میں شکر ہی کی بات کی گئی ہے۔ تمام رسولوں کو ان کی اپنی زبانوں میں ہی دعوت دینے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنی بات کھول کر اپنی قوم کو بتا سکیں۔ آیات 5 تا 8 میں ایام اللہ اور تاریخ موسیٰ سے شکر اور کفر اور جزا اور سزا پر استدلال کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہدایت دی گئی کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اندھیروں سے اجالے میں لے آئیں اور ایام اللہ سے نصیحت حاصل کریں، انہیں اللہ کے تمام نعمتوں اور احسانات کو یاد رکھنے، بالخصوص فرعون کے ظلم و ستم سے بچائے جانے کی، اس سے نجات کا احسان اللہ نے ان کو بتایا۔ بنی اسرائیل کو بھی ایک اہم اور اصولی قاعدہ بتا دیا گیا کہ لوگ اگر شکر کا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور دے گا، اور ناشکری کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا، نعمتیں چھن جائیں گی۔ تیسرے پیراگراف میں شکر و کفر کے درمیان کشمکش کی تاریخ بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ رسولوں کے کردار کو اجاگر کس طرح کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قوموں کا بھی تذکرہ آتا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور ان کی بعد کی قوموں نے بھی پیغام رسالت کا انکار کر کے دعوت کے بارے میں جو شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا اس کے بارے میں بھی وضاحت کر دی گئی، اور وہ جو دھمکیاں دیتے تھے ایمان والوں کو اس کے بارے میں بھی بات کی گئی کہ یہ اس سے کوئی بات نہیں چلے گی اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اصل نجات پانے والے وہی لوگ ہیں جو کہ اہل ایمان ہیں۔ آیات 18 سے 23 تک ہم دیکھتے ہیں کہ شکر نہ کرنے والے کافر لیڈروں اور ان کے کمزور پیروکاروں کو خبردار کیا گیا کہ ہر دو کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور 5ویں پیراگراف جو کہ آیات نمبر 24 سے 27 تک ہے، اس میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کو 2 درختوں سے تشبیہ دی گئی، اور قرآن اور صحیح حدیث سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر بات کلمہ طیبہ ہے جو کہ حق پر مبنی ہے، قرآن پر مبنی ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف ہر بات وہ کلمہ خبیثہ ہے جس میں شیطان کی بات ہے۔ تو لہذا پھر اس کی جو مثال دی گئی اس درخت کے مانند ہے کہ جڑوں کے ساتھ ساتھ زمین کی بالائی سطح پر بھی درخت بڑھتا رہتا ہے، لوگوں کو سایہ فراہم کرتا ہے اور انہیں پھلوں سے نوازتا ہے۔ یہ ایک مضبوط اور توانا درخت ہے، اس کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہوتا ہے اور انسانیت کے لیے بھی فائدہ بخش ہے۔ اس کے برخلاف یہ کلمہ خبیثہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں دل کی گہرائیوں کی، دل کی زمین میں بھی گہری نہیں ہوتی، اس کا تعلق اللہ سے بھی کمزور ہوتا ہے، برگ و بار بھی نہیں لاتا، انسانیت کے لیے بھی نفع بخش نہیں ہوتا۔ اور اہل ایمان کلمہ طیبہ کے قول ثابت پر پورے شرح صدر اور دل جمعی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت اس کلمے سے منحرف نہیں کر سکتی۔ آیات 28 تا 34 تک دیکھتے ہیں کہ نعمت اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور یہی کہا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگلے پیراگراف میں 35 سے لے کر 41 تک تاریخ ابراہیم سے شکر کا اور توحید پر استدلال کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے جبکہ وہاں پہ کچھ نہیں تھا، واد غیر ذی زرع جس کے بارے میں فرمایا، اور آپ نے اپنی اہلیہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اسی جگہ پہ ٹھہرا دیا،
اور تاکہ وہی لوگ ہیں جو کہ نماز قائم کریں گے اور لوگوں کو امام بن کر ان کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے، انہیں رزق عطا کیا جائے گا تاکہ وہ اس کا شکر ادا کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے، بڑھاپے میں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ اور آخر میں اولو الالباب یعنی عقل مندوں کو شرک چھوڑ کر خالص توحید اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا، اور قرآن کی طرف سے یہ واضح اعلان ہے کہ یہ ابلاغ ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد ولیتذکر اولو الالباب۔ یہاں پر یہ صورت بھی مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔